سے نظر آتے ہیں. میں کیا کروں, میں غازی پڑھ لوں. فرماتے ہیں میری ہیبت سے پورا دربار علی علی کی صدا سے گونجے گا. نظر آتے ہیں دن میں تارے. فرماتے ہیں شامیوں مجھے پہچانو. ارے نیزاؤ اور نیزاؤ خنجر و تلوار میرے پاس نہیں, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ابا. بادشاہ سے زیادہ شفیق باپ بھی دنیا میں کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. بس یہ آپ نے دیکھنا ہے, تھوڑی سی بات ہے, ذرا سی دیر کی آزمائش ہے. انشاءاللہ والدین ڈھونڈ رہے ہوں گے تو یہ مسئلہ ابھی آپ دیکھیے گا حل ہو جائے گا, ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ میرے مولا کے کرم سے. طبیعت ہے نا بات کا آغاز کیا جا سکے. سامعین گرامی, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. ہاں جی جی, نسرین اختر کے لیے دعا کیجئے, فالج ہے, میرے مولا شفا عطا فرمائے. جڑے آمین نہیں آدے مولا انہاں دی بھی بیماریاں دور کرے. نماز بولی جناب غازی پڑھنا ہے آج, اور جناب غازی ہر بندے کے ساتھ سامنے پڑھا ہی نہیں جاتا. دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا موڈ ہے سننے کے لیے یا نہیں. بس آپ لوگ ذرا دوسرے مصرے پہ تعاون کیجئے. میں آپ کو 10 دنوں کی بات 2 مصروں میں بند کر کے دے رہا ہوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. یہ سارا مجمع جی نماز بولی تبرک میں, بولیے ذرا ہاتھ, نماز بولی, فون بھی نیچے رکھیے اور ہاتھ دانت کے لیے اٹھائیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. ایک ترہی محفل ہوئی تھی, ترہی محفل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح مصرع دیا جاتا ہے, تمام شعراء کے سامنے ایک طرح مصرع آتا ہے, تمام شعراء اس طرح مصرعے کے اوپر شعر کہتے ہیں, پھر اس کے بعد تمام شعراء آ کر کلام سناتے ہیں, پھر مجلس کے یا محفل کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب محفل کون تھا. لکھنؤ میں تری محفل ہوئی جس کا طرح مصرع تھا. اب آپ طرح مصرع سن کے اندازہ لگا لیں گے کہ لکھنؤ والوں کی اردو کتنی مزیدار ہوتی ہے اور کتنی پیاری اور کتنی آسان ہوتی ہے. طرح مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. سرکار مصرع اگر سنا ہو تو زمانے والے, طرح مصرع سنیے, زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. اب بات شروع ہو رہی ہے. نماز بولی اور میرے چپ براواں ہوں جڑے 8 دیہڑیاں تو بالکل ہی چپ ودے ہو. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. یار ہر ہاتھ اٹھے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. مصرع ہے پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے, حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو اس خوبصورت شعر پہ بلند ہو گئے. جن کے نہیں بلند ہو سکے میں مانگتا ہوں نعرہ حیدری. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. زیادہ بندے مل گئے ہیں میرے ساتھ, کم رہ گئے ہیں, وہ کم بھی کوشش کریں, ہم سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سر جھکائیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے.
پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے. میرے بھائی میرے ذرا ہاتھ کھولیے تاکہ مجھے پڑھنے کا بھی مزہ آئے. یہ جو آپ لوگ ہاتھ ایسے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا بین الحرمین، دو بھائیوں دو بادشاہوں کے روزوں کے درمیان علی عباس عسکری کتنی دیر پچھلے سال اربعین حسینی کے موقع پر کبھی روضہ حسین کو دیکھ کر، کبھی روضہ ابی الفضل عباس کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ شعر سناتا بھی گیا اور لطف لیتا بھی گیا، سناتا بھی گیا لطف لیتا بھی گیا. میں مانگ رہا ہوں میرے مولا جو سمجھیں انہیں نجف سے کربلا پیدل زواری نصیب فرمائیں، جو نہ سمجھیں میرے مولا ان کی زمین ذہن کو زرخیز فرمائیے کہ وہ آپ کی فضیلت سن کے خوش ہو سکیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ جوانیاں سلامت رہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ لوگوں کی. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو. بہت اچھا سن رہا ہے یہ مجمع، یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں. آپ لوگ بھی اچھا سن رہے ہیں لیکن اور اچھا سنیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. تجسس اعجازی ایک شاعر ہیں لکھنؤ کے بزرگ ترین، بھیا لکھنؤ کے بزرگ ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، نام ہے تجسس اعجازی. ان کا ذرا ایک شعر سنیے. میں اتنے بڑے مجمع میں پہلے مصرع پڑھ کے رکتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا مزاج لگا تو شعر مکمل کریں گے، ورنہ ایک لائن پہ ہی بات تمام. کیا دیں گے، زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. تجسس اعجازی صاحب قبلہ فرماتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. کیا مشکل تھا اس میں میرے بھائیوں، اچھے اچھے جوان بیٹھے ہو یہاں پہ یہ اتنے سارے. مجھے ذرا اتنا تو بتاؤ، چلو بزرگوں سے تو میرا اپنا حوصلہ نہیں بنتا لفظ داد کہنے کا، یہ جو آپ جوان بیٹھے ہو میں آپ لوگوں سے تو کہہ سکتا ہوں نا، بولو اس میں کیا مشکل تھی جو آپ لوگ چپ کر گئے. بپا کریں گے قیامت ابھی علی. بولنا چاہیے تھا لفظ ابھی کی داد دینا چاہیے تھی راول پنڈی والوں کو. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں گھبرا گئے. بپا کریں گے قیامت ابھی. راول پنڈی کی میزبانی اچھی نہیں بنتی اگر اتنے بڑے مجمع میں پڑھنے والا بیچارہ اکیلا رہ جائے. ابھی علی ابھی. اب دلیل مانگیے ابھی کیسے بپا کریں گے. آئے میں آپ کو بتاؤں. آدم بھی سر جھکا دیں گے، تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر فرماتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. بیٹھا ہے کوئی شاعری سننے والا اس مجمع میں جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے. بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. میرے تے ہک مہربانی کر دیو ہک بنام میں جناب زہرا. اے بیٹھے بیٹھے اگے آ جاؤ. تو مولا دا واسطہ ہے ہر بندے 5-5 فٹ دا گیپ پے وا. مولا دے ناتے بی بی پاک دے ناتے جے آ سکو تو اگے آ جاؤ. مولا تو بڑے. آپ لوگ بھی اگر کوشش کریں فاصلہ کم کیجئے. یہ جو جگہ کھلی ہے نا اس کو اگر آپ لوگ فل نہیں کریں گے ماحول پڑھنے والا بنے گا نہیں. اتنے کھلے ماحول میں میرے بھائیو ذرا سی مہربانی. میں مولا علی کا نام دے رہا ہوں، اس سے بڑی میرے پاس بھی بات نہیں ہے. قدم قدم آگے آئیے. 8واں دن ہو گیا ہے آج. میں روز آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، آج آپ لوگ میرے ساتھ کیجئے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. مہربانی مہربانی مہربانی. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو. اجازت لے کر سادات و عزام تشریف لے آئے.
हुसैन तोहफे में काबे को, हुसैन तोहफे में काबे को, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। अली अब्बास अस्करी मेरा नाम है, अज़ादारों का खादिम हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके नाम के साथ अज़ादार हुसैन लगता है ना, उसकी जूतियां सीधी करना मेरे लिए बहुत बड़ी शर्फ की बात है। वरना एक दुनिया अपने अंदर भी बसती है जिसका बादशाह मैं अकेला हूं और उसमें मनमानी मेरी अपनी ही चलती है। 8 दिन बंदे की गली में भी कोई आता रहे ना तो बंदा उसे खाली नहीं मोड़ता। मैं इमाम हुसैन के मिंबर पे खड़ा हूं, मुजरिम होगा वो बंदा मेरा जिसने शेर ज़ाया कर दिया। मैं 750 शोरा के शेरों के कलामों के इंतखाब से मैं आखिरी बड़ा शेर पढ़ के जनाब गाजी का हमला शुरू कर रहा हूं। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। कि जिसके सामने आदम, मेरे भाइयों तैयारी करो बोलने की, आदम भी सर झुका देंगे। वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। शाहचंद चराग कहते हैं, ये मयार है दरबार के सुनने का। भले हम रात वाली नशिस्त में ना हुए, पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, मिसरा तरा पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को। एक तो स्नैपचैट लै गई है, मैंने खुदा दी कसम है तुहाड़ियां स्ट्रीकां टुरदियां रहा इंशाअल्लाह, लेकिन इस मैं जो पढ़ता पे मैं बंद रखा करो। पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को। अब दूसरा कलाम भी वो तरही सिलसिले का सुना रहा हूँ आप। जनवरी के महीने में डॉक्टर रेहान आज़मी साहब कराची से बड़ा मोतबर नाम गुजरे हैं, बर्र सगीर पाको हिंद के नोहे के हवाले से, बहुत बड़े नाम। कितनी दहाइयों तक जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब को नोहे, खुदा उनके बच्चों को ज़िंदगी दे, कितनी अरसे तक जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब को नोहे लिख के देते रहे। अब वो चले गए हैं और पीछे उनके 2 बच्चे हैं, मासूम और अरसलान, खुदा उनकी भी ज़िंदगी करे, उनके बेटे। एक जश्न मुर्तज़वी होता था, पाक इंडिया के शोरा आते थे रेहान आज़मी साहब की ज़िंदगी में भी, अब उनके जाने के बाद भी वो जश्न मुर्तज़वी होता है। उसमें एक तरह मिसरा दिया जाता है, उस पर सभी कहने वाले शेर कहते हैं, और जहाँ सभी बड़े बड़े कहने वाले होते हैं वहाँ एक लाइन में हम बेचारे भी लग ही जाते हैं, और फिर बीबी खैरात से नवाजी देती हैं। इस बार की जो तरही महफिल थी उसका तरह मिसरा था, महशर में इश्क हैदर करार लेके आ। जगम शाह जी आपने दरगुजर करना है, हम बेचारे कभी कभी वो होता है, तो अब माहौल अच्छा है तो हम पढ़ रहे हैं। महशर में इश्क हैदर, अब ये मिसरा तरा है। बड़े बड़े लोग थे, जनाब अली ज़रियौन साहब, जनाब उमैर नजमी साहब, बहुत बड़े बड़े लोग। बाखुदा हमारा तो बहुत ही छोटा कद है, लेकिन जनाब सैयदा जिसको जितनी उसकी नीयत देखें उतना नवाज देती हैं। यही नीयत लेकर शाहचंद चराग भी आ चुका हूँ, कलाम शुरू कर रहा हूँ। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि ये इम्तिहान इश्क है, 100 बार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ। कहाँ चले गए ये मेरे बीच वाले भाई? ये हाथ बुलंद होने चाहिए थे। सर 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 ये इम्तिहान इश्क है। 8 दिनों में पहली कोशिश है अपना लिखा हुआ पढ़ने की, वरना अपने अल्फाज तो इस काबिल कभी समझे ही नहीं। ये इम्तिहान इश्क है, 100 बार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ। दार उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर सजाए मौत दी जाती है, तख्ते दार। ये इम्तिहान इश्क है, 100 बार ले, 1-2 बारी नहीं। मैं जिस्म लेके आता हूं तू दार। आप लोग मत समझिएगा शायद मैं भूल गया हूं, मैं अब आप लोगों के चेहरे देख के फैसला कर रहा हूं कि वो शेर पढ़ूं या ना पढ़ूं।
قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ حکم دے گا جناب جبرائیل امین کو، جبرائیل ایک کام کرنا ہے میرے مالک حکم، تو اللہ فرمائے گا کیا؟ وہ اب آپ کو اگلے شعر میں سنا رہا ہوں میں۔ جسم یار ہر ہاتھ اٹھے، جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، وہ اللہ فرمائے گا ہر کام چھوڑ چھاڑ کے جبریل سب سے قبل زہرا کے دشمنوں کو گرفتار لے گا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کیا بات ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، یہ امتحان عشق ہے، 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے جبریل سب سے قبل۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کریں جنہیں ناز ہے کہ وہ امام حسین کے ماتمی ہیں۔ ماتمی ایک بار ہاتھ اٹھا لے تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے کس سے بات کرنی ہے، میں نے کس سے، جو ماتمی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اب جو ماتمی نہیں تھا، میں نے ایسے چہرے بھی دیکھے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب بات کر رہا ہوں میں ماتمی سے، مجھے شعر مکمل ہونے کے بعد ماتمی کا ہاتھ بلند بابا جی کی استعارہ ہے، اس میں دعا چاہیے سرکار، استعارہ ایک کنارہ ایک کنایا ایک اشارہ آ رہا ہے، ماتمی ہاتھ اٹھائے، جو ماتمی نہیں ہے وہ آ گیا ہے، میں اس کو بھی ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں اس سے کوئی ڈیمانڈ کوئی مطالبہ کوئی ریکوائرمنٹ میں اس کے سامنے رکھ ہی نہیں رہا، ماتمی کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ یہ امتحان عشق ہے، 100 بار لے کے آ، میں جسم، ایسے ہی رہنا میرے بھائی، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، تو دار لے کے آ، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے جبریل سب سے قبل زہرا کے دشمنوں کو گرفتار لے کے آ، منبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں جو ڈر گیا اسے چھٹ، میں ماتمی ہوں، میں ماتمی ہوں، چاقو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لے کے۔ بیٹھا ہے کوئی کافیے کی داد دینے والا؟ میں ماتمی ہوں، چاقو چباؤ سے کیوں ڈروں۔ اب یہ شعر پڑھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ جناب غازی پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ میں ماتمی ہوں، چاقو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار، اونچا بولیے، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار، اور اونچا بولیے، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار۔ کئی ایسے شعر ہیں جو مجمع نہیں ایکسپٹ کر سکتا، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر، نقطے کے دم سے دائرہ خلق میں ہے دم، اس کو سمجھنے کے لیے پرکار لے کے آ، جا جا بیاض والد بے مستند نکال، یا داستان مادر بدکار لے کے آ۔ میں مصرع آخری پڑھا، ڈھیر سارے شعر چھوڑ چکا ہوں، لیکن جنہیں اسے علم نہ سمجھنا، اسے جناب غازی کا پہرا سمجھنا، جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا جناب عباس کے صدقے میں جلتا ہے، ڈر جانے والے بندوں سے بات نہیں کر رہا، ایک لمحے کے لیے کیمرہ پھیریے، میں شیعہ قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے اپنی آواز کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس مٹھی بھر 2.5 بندوں کی ٹولی تک جو ملک شام میں میری مخدومہ کی نگری پہ ایک عارضی قبضہ جما کے بیٹھے ہیں۔ علی عباس منبر پہ اعلان کر رہا ہے وہ جگہ چھوڑ دو، جو ڈر گیا اسے چھٹی ہے، ورنہ پنڈال بھی اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا، وہ جگہ چھوڑ دو اس سے پہلے کہیں دیر نہ ہو جائے، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لے کے آ، اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہٹ جاؤ، ارے ہٹ جاؤ اس کے روضائے اقدس سے وہ کہیں غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ تلوار لے ہٹ جاؤ اس کے روضہ اقدس سے وہ کہیں۔ ہاں جی پڑھیے جناب غازی، جناب عباس کا حملہ، جناب غازی کی جنگ، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے، ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ غازی سن سکے۔ میں نے 8-7 دنوں میں پچھلے پورے ہفتے میں نہیں کہا، میں آج کہہ رہا ہوں، با خدا با خدا با خدا
آپ مجھ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے کس کس کونے پہ سخی حسین کا ذکر کر کے آ چکا ہوں. گن پوائنٹ پہ بھی بندے کو بٹھا لو نا, جسے جو چاہے سناؤ وہ سن لیتا ہے. گن پوائنٹ پہ بھی نا دو قسم کے لوگ غازی نہیں سن سکتے. نہیں کہاں کہاں جملہ پڑا ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ ایک ذاتی امیجنیشن ہے کہ دربار میں ایک اور ماحول ہونا چاہیے. اس جملے پہ جتنے دل سے میں پڑھ رہا ہوں, کیا کروں میں, دو قسم کے بندوں سے غازی نہیں سنا جاتا. دو قسم کے لوگ غازی سن ہی نہیں سکتے. ایک بے وفا نہیں سن سکتا, ایک ڈرپوک نہیں سن سکتا. جیو 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 جیو. بیچارے ڈرپوک کو کیا پتا کہ جناب غازی کا حملہ کیا ہے. بے وفا کو کیا پتا کہ وفا والا بادشاہ کون. یہ تو ان لوگوں کو سننے کا مضمون ہے جن کے سینے میں دم ہو. بلکہ 5 لائنوں کی چھٹی چھٹے مصرے پہ آپ فیصلہ کریں تاکہ بلکہ میں بھی دیکھوں کہ جناب غازی پڑھنا یا مصائب شروع کروں. کون شبیر وہی دوش رسالت کا سوار, کون شبیر جوانان جنا کا سردار, کون شبیر فدا جس کی ادا پر سنسار, کون شبیر فدا جس کی ادا پر سنسار, کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. یہ یہاں بولتے بولتے بالکل نیچے گر مت جایا کیجئے. ذاکر کے ساتھ ساتھ یس نو کرتے رہا کریں, اس کے دم میں دم رہتا ہے. کس کی اوقات, 4 لائنیں امام حسین کی فضیلت پہ پڑھ چکا ہوں. آخر میں کہا ہے کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. دنیا میں کسی شخص کی اتنی حیثیت ہی نہیں دارین بھیا کہ وہ امام حسین کی فضیلت گن سکے. کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. وہ اس لیے کہ ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے, اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. جو غازی سن سکتا ہے, جو غازی مولا سن سکتا ہے, ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے. میں اترت سجی سرکار 150 بند جناب غازی کے لے کر آیا ہوں. 150 بند پورا مرثیہ, 150 بند. آپ یقین کریں کہ آپ تو جانتے ہیں کتنا وقت لگ سکتا ہے. میں فقط 2 پڑھ رہا ہوں, فقط 2. ہمت و آذان ہونے والی ہے. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے, اس کے ایک بھائی کو عباس کہا. کون غازی جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آیا. اس نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں, کوفیوں, شامیوں, صحرائی نسب کے لوگوں, بے اولاد والدین کی اولادوں, بے اولاد. بس 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 مجھے سنیے. بے اولاد, مجھے پڑھنے دیجیے پلیز. بے اولاد والدین کی اولادوں, بھٹکے ہوئے شجروں والوں. شجرہ طیبہ, دربار کا ماحول ہے نا, بندہ ہر کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا, ہر ظاہر اپنی نیت سے لے کر آیا ہے, ورنہ خدا کی قسم بندہ ان باتوں پہ چپ بیٹھے ہو ہی نہیں سکتا. بے اولاد والدین کی اولادوں, ہم سے لڑتے ہو. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں. نہیں نہ ہلیا تم ہی ہو. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں. ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے پیسے کمانے والوں. تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہ حسین کہاں اور یزید کہاں, اور تمہیں شرم نہیں آتی. ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا.
जागिए जागिए जागिए, ऐसा मत कीजिए, जागिए मेरे साथ। कहां 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 फरिश्तों को शिफाएं देने वाला, 12 लाइनें 2 मिनट रह गए, कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। हमारा मुकाबला करते हो, जाओ मेरा नाम गाजी है, मैं ऐलान कर रहा हूं, ये ज़मीन चीज़ है क्या, चरखे को हम कांपते हैं। ये ज़मीन, चरखे कौन कहते हैं, आसमान को। ये ज़मीन चीज़ है क्या, ये ज़मीन चीज़ है क्या, चरखे को हम कांपते हैं। मरहबो रुस्तम सोहराब के तन कांपते हैं, मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं। रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। रूहें थर्राती हैं, जीते रहे मेरे ये भाई, और रूहें थर्राती हैं, रूहें थर्राती हैं। कीमत चाहिए ज़ैगम शाह जी आपके दरबार से, कीमत चाहिए इस लहजे की मेरे बादशाह। अब्बास फरमाते हैं रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। फरमाते हैं मेरा नाम है गाजी, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तो। हो मेरे आने पे रुके रहना, आखिरी 6 मिसरे बस, अब हम में भी इतना ही दम है, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम। मेरा नाम अब्बास है, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है ज़माना नारे, मेरी हैबत से नज़र आते हैं दिन में तारे, मेरी हैबत से नज़र आते हैं दिन में तारे, मेरी हैबत से नज़र आते हैं दिन में मेरी हैबत से नज़र आते हैं। मेरे मौला जो अभी तक नहीं बोला ना, अल्लाह करे सारी ज़िंदगी उसे चुप लग जाए। मेरी हैबत से नज़र आते हैं, मैं क्या करूं, मैं गाजी पढ़ लूं। फरमाते हैं मेरी हैबत से पूरा दरबार अली अली की सदा से गूंजेगा, नजर आते हैं दिन में तारे। फरमाते शामियों मुझे पहचानो, अरे नेज़ाओ और नेज़ाओ खंजरो तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बा।